السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔ آپ کے سامنے دینی طور پر، دعوتی طور پر بھی کچھ چیزیں شیئر کرنی ہیں۔ بیسیکلی یہ تمام کے لیے ہیں، میرے لیے بھی، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے۔ اور ایک سلسلہ انشاءاللہ شروع کرنا ہے، اس سلسلے کی ابتدا آج کی جا رہی ہے۔ ایک بزرگ عالم دین ہیں، بہت بڑے، ہم سب ان کے نام سے واقف ہیں، ابن القیم کے نام سے جانے جاتے ہیں رحمہ اللہ تعالی۔ مختصر سا ان کا تعارف یہ ہے کہ ان کا اصل نام ہے شمس الدین محمد بن ابی بکر، اور ابو عبداللہ انہیں کہا جاتا ہے، مشہور ہیں وہ ابن القیم کے نام سے۔ اصل میں القیم ان کے ابو کا نام نہیں ہے، بلکہ قیم بھی ان کے والد جو ان کے والد جو ابو بکر تھے، ان کی ایک کنیت تھی کہ انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا، یعنی وہ تھا قیم مدرسۃ الجوزیہ۔ سو الجوزیہ مدرسہ تھا، وہ قائم کرنے والے تھے، تو وہ ان کے یعنی اپنے والد کی وجہ سے ایسے مشہور ہو گئے۔ جی، تو وہ اس وجہ سے وہ ابن القیم مشہور رہے، اور ان کی جو سن ولادت ہے وہ 691 ہجری ہے، اور 1292 عیسوی میں یعنی ان کی پیدائش ہوئی، اور ان کی وفات ہوئی ہے 751 ہجری میں۔ تو اس کا مطلب وہ تقریباً 60 سال ان کی زندگی تھی، اور 1350 عیسوی میں ان کی وفات دمشق کے شہر میں ہوئی ہے۔ سو ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں اتنی عظیم کتابیں ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے 100 سال پہلے یہ باتیں سوچ لی جو آج پیش آ رہی ہیں۔ سو ان کی کتابوں کو پڑھنے کی بھی ایک خاص ترتیب ہے۔ ساری کتابیں نہیں پڑھی جا سکتی ایک دم میں، اور بیچ میں سے کوئی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ بعض علماء نے سمجھنے کے بعد اندازہ لگایا کہ ان کی جو کتاب ہے الداء والدواء، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس سے ابتدا کی جائے، اور یہ 500 صفحوں کی یہ کتاب ہے۔ اس میں سے مختصراً آپ کے ساتھ میں چند پوائنٹس انشاءاللہ شیئر کروں گا، بہت ہی بینیفیشل ہے یہ۔ اور الداء کہتے ہیں اصل میں بیماری کو، اور دوا کہتے ہیں اس کی دوائی کو۔ سو یہ کتاب کا نام ہے الداء والدواء، یعنی بیماری اور اس کی دوائی۔ اصل میں یہ کتاب انہوں نے لکھی کب تھی کہ ایک آدمی نے ان سے سوال کیا، ان کو فتویٰ کے لیے ایک سوال کیا گیا، تو آدمی جو ان سے سوال کرنے والا تھا، اس نے کہا کہ علماء اور دین کے جو امام ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو سب سے، وہ ایک ایسے آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو آزمائش کا شکار ہو، اور وہ یہ بات سمجھ جائے کہ اگر یہ آزمائش اس پر مستقل جڑی رہی، اس کے اوپر پڑی رہی، تو اس کی دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور اس کی آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ جبکہ وہ یہ کوشش بھی کر رہا ہو کہ وہ اس آزمائش کو، اس مشکل کو جس میں وہ شکار ہے، اس کو اپنے سے دور کرے، وہ اس آزمائش سے چھٹکارا حاصل کرے، اس کے اندر وہ پوری محنت سے کوشش کر رہا ہو۔ لیکن جب بھی وہ کوشش کرتا ہے، وہ آزمائش اس کے اوپر بڑھتی چلی جا رہی ہے، بلکہ اسے جان نہیں چھوٹ پا رہی۔ تو کیا وہ طریقہ ہے کہ اس آزمائش کو دور کیا جائے، اور کون سا وہ راستہ ہے جس کے ذریعے اس آزمائش کو ہٹایا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ رحم کرے ہر اس آدمی پر جو کسی آزمائش والے کی مدد کرے۔ یہ اس سوال کرنے والے سائل نے لکھا، اور پھر اس نے یہ حدیث اس میں بیچ میں اپنے سوال میں لکھ دی، اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ یعنی کوئی بھی آدمی اگر کسی کی مدد کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کی مدد کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس سوال کرنے والے نے کتنا یہ پیارا جملہ بیچ میں لکھ دیا کہ اس نے موٹیویٹ کیا شیخ کو کہ وہ ان کی مدد کریں، کہ وہ اس وقت مدد کا محتاج ہے اور وہ آزمائش کا شکار ہے۔ سوال کے اندر سائل نے آزمائش کا تذکرہ نہیں کیا کہ وہ کس قسم کی آزمائش کا شکار تھا، اور جبکہ اس نے سوال کے اندر جو انداز اختیار کیا، اس سے پتا چلا کہ وہ بہت بڑی آزمائش کا شکار تھا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، قبول فرمائے اس عمل کو ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ سے۔ انہوں نے جواب میں پوری کتاب لکھ ڈالی، اور اس کے اندر انہوں نے ہر وہ انداز سوچا جو ایک آزمائش ہو سکتا ہے، اور ہر وہ انداز سوچا جو آزمائش کا علاج ہو سکتا ہے۔ تو جب انہوں نے اس سوال کا جواب لکھنا شروع کیا، اس کی انہوں نے ابتدا کی چند احادیث سے۔ پہلی حدیث انہوں نے پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی بیماری نازل نہیں کی کہ اس کی شفا نازل نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری نازل کی ہے اس کی شفا موجود ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں اب کہ جو آج کل کہا جاتا ہے جی یہ فلاں لا علاج مرض ہے، اور بھائی کوئی لا علاج مرض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی دنیا میں
کوئی بیماری نازل کرتا ہے تو اس کی دوائی بھی لازمی موجود ہوتی ہے، اس کی شفا موجود ہوتی ہے۔ احادیث میں آتا ہے الا بڑھاپے اور موت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ دوسری حدیث انہوں نے روایت لکھی، اذا اصیب دواء الداء برأ باذن اللہ، یعنی جب بیماری کی دوائی پہنچ جاتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا بھی حاصل ہو جاتی ہے، انسان شفا یاب ہو جاتا ہے۔ یعنی پراپر دوائی جب کسی کو مل جائے، کوئی آدمی بیمار ہو، وہ دوائیاں لے رہا ہے، کوئی ایک دوائی ایسی ہے جو اس کی دوا سے میچ کر گئی ہے۔ اب آپ نوٹ کریں، کئی لوگوں کو ایک ہی وقت سر درد ہوتا ہے، لیکن ہر آدمی کے سر درد کو ایک ہی دوائی اس کو علاج نہیں کر پاتی۔ کبھی کبھی کچھ سر درد ایسے ہوتے ہیں جن کو ڈیفرنٹ دوائیاں استعمال کرتے ہیں وہ۔ آپ دیکھتے ہیں کچھ بیماریاں ہوتی ہیں، کوئی ایک اینٹی بائیوٹک لگتی ہے، کوئی کسی کو دوسری اینٹی بائیوٹک لگتی ہے، سو ایک ہی اینٹی بائیوٹک دو بندوں کی ایک ہی طرح کی بیماری کا علاج نہیں کر پا رہی ہوتی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پوائنٹ کو تو بڑا واضح کیا ہے۔ پھر وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں، ان اللہ لم ينزل داء الا انزل له شفاء، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی بیماری نازل نہیں کی الا یہ کہ اس کی شفا نازل کی ہو۔ علم من علم و جاہل من جاہلا، یعنی جان لیا جس نے جاننا تھا اس شفا کو، اور کوئی اس سے غافل رہا تو وہ غافل رہنے والا غافل رہا۔ یعنی علمہ من علمہ، کہ جس نے اس شفا کو، یعنی اس دوائی کو حاصل کرنا تھا، اس کو پا لینا تھا، اس نے پا لیا، جو نہیں پا سکا وہ نہیں پا سکا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے لازماً کوئی بھی بیماری نازل کی ہے تو اس کا علاج بھی نازل فرمایا ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ جسمانی اس کا مطلب صرف بیماریاں صرف ظاہری نہیں ہوتی کہ سر درد ہونا، یا جسمانی بیماریاں، دل کی بیماریاں اور روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب ہر بیماری کا علاج ہے، روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے اور جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ دونوں طرح کی بیماریاں اللہ نے نازل کی ہیں، دونوں آزمائشیں ہیں، دونوں کا علاج موجود ہے۔ پھر انہوں نے بڑی ایک خوبصورت انداز اختیار کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک حدیث ہے، ایک روایت ہے، اس سے انہوں نے یہ سبق حاصل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کو، یعنی لا علمی کو ایک بیماری قرار دیا ہے، اور اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ اس کی دوائی علماء سے سوال کرنا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ کوئی آدمی اب بیمار ہے، اس کو کوئی جسم میں بیماری پیش ہے، تو وہ کیسے پتہ چلے گا وہ بیمار ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ جب تک وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا، خود سے کوئی علاج کرے گا تو اس کا کباڑہ ہو جائے گا۔ اسی طرح جسمانی بیماریوں کے لیے جیسے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، طبیب کی ضرورت ہے، اسی طرح سے جو روحانی بیماریاں ہیں ان کے لیے بھی علاج کی ضرورت ہے، اور اس کا علاج علماء کرتے ہیں۔ علماء نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں، ان کے فتوے موجود ہیں، ان کے ایکسپلینیشن موجود ہیں۔ سو ہمارے روحانی بیماریوں کے ڈاکٹر کون ہیں؟ علماء ہیں۔ تو یہ حدیث اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو اس حدیث میں آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے یہ والا کیا نقطہ اخذ کیا ہے کہ جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجہل داء وجعل دواءہ سوال العلماء، یعنی علماء سے سوال کرنا اس کی دوائی ہے۔ پھر ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا فائنلی ایک نقطہ پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الاسراء میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یعنی قرآن مجید میں جو بھی نازل کیا جا رہا ہے وہ یہ شفا ہے۔ کس چیز کی شفا ہے؟ پھر اللہ نے فرمایا قل، سورہ فصلت میں، هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء، قرآن مجید ہدایت بھی ہے، رہنمائی بھی ہے اور شفا ہے۔ یعنی یہ شفا ہے۔ شفا کس چیز کی ہے؟ جیسا کہ انسان کو روحانی بیماری بھی ہوتی ہے اور اس کو جسمانی بیماری بھی ہوتی ہے، دونوں کا شفا قرآن مجید ہے۔ روحانی بیماریوں کی تو ہے ہی ہے اور جسمانی کی بھی ہے۔ مثال کے طور پہ کتنی احادیث ہے جن میں آتا ہے سورۃ الفاتحہ دم کرنے سے انسان ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پھر علماء نے اور بھی آیات کو اس طرح سے لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ 100% یقینی بات ہے کہ اللہ نے چاہے جسمانی یا روحانی بیماری نازل کی ہے تو اس کا علاج بھی موجود ہے، وہ علاج لازماً نازل کیا گیا ہے، چاہے وہ دوائیوں کی صورت میں ہے یا قرآن مجید کی آیات کی صورت میں ہے۔ یہ ہے کہ کون اس کو پاتا ہے، کون اس کو سمجھ جاتا ہے، کون اس کو حاصل کر لیتا ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ اگر تو جسمانی بیماریوں کا علاج قرآن سے ہو سکتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بڑا ہی پیارا دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یعنی ان کے کہنے کا جو مطلب ہے کہ صحابہ کرام کے ہم کتنے واقعات پڑھتے ہیں کہ جی فلاں نے سورہ فاتحہ پڑھی، ان کا درد ٹھیک ہو گیا،
ہم صبح سے شروع کرتے ہیں شام تک سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہمارا ٹھیک نہیں ہوتا. یہ کیا مسئلہ ہے؟ اسی مسئلے پر انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے. پوری کتاب انہوں نے یہی بات سمجھانے کے لیے لکھی ہے کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ دو آدمی بیمار ہیں، دونوں ڈاکٹر کے پاس گئے، دونوں کو اینٹی بایوٹک دی گئی، دونوں کو سیم اینٹی بایوٹک دی گئی، ایک کا علاج ہوا دوسرے کا نہ ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی میں جس کا علاج ہو گیا، جس کو وہ اینٹی بایوٹک کام آ گئی، اس کا مطلب وہ اینٹی بایوٹک اس کی بیماری کے لیول کے لیے ٹھیک تھی. اس کے جسم نے یا اس کی بیماری کے لیول نے اس اینٹی بایوٹک کو قبول کر لیا اور اس سے اس کی وہ بیماری دور ہو گئی. لیکن دوسرا آدمی تھا، وہ بھی اسی بیماری کا شکار تھا، اس کو اینٹی بایوٹک دی گئی، اس کی باڈی نے اس کو قبول نہیں کیا. اس کا مطلب اس کے جسم میں کوئی ایسی رکاوٹ موجود تھی جس نے اس میڈیسن کو ایکسپٹ نہیں کیا، بلکہ اس کو ڈیفرنٹ میڈیسن دینی پڑی. تو یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ ہماری روحانی بیماریاں بھی جو ہوتی ہیں ان کا علاج ایک ہی طرح سے نہیں ہوتا، مختلف انداز میں ہوتا ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ذکر اذکار کرتے ہیں ہمیں اثر نہیں ہوتا، بعض کو اثر ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب اس کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وہ رکاوٹ پیدا کر رہی ہیں، جو وہ مسائل پیدا کر رہی ہیں کہ وہ ہم پر اثر نہیں کر رہے. اور یہ تمام اذکار، یہ سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ تینوں کل پڑھنا، یہ کیا ہے؟ اصل میں تو یہ دعا ہے. اصل میں تو یہ دعائیں ہیں، یعنی دعا کا ایک انداز ہے. ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اصل میں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ اس کی برکت سے مجھے شفا عطا فرما دے، کیونکہ شفا تو اللہ نے عطا فرمانی ہے. سورۃ الفاتحہ میں اٹسیلف تو شفا موجود نہیں ہے نا ڈائریکٹ خود براہ راست، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوگا جو بھی ہوگا. ہم اگر پیناڈول بھی کھاتے ہیں تو پیناڈول اٹسیلف کچھ نہیں کر سکتی جب تک اللہ اس میں شفا نہ ڈال دے. تو تمام بیماریوں کی جو دوا ہے اصل میں وہ دعا ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابۃ، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اللہ سے مانگو، اور کس طرح انداز میں مانگو کہ تم یہ یقین رکھتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہوگی. وَعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ لا يقبل دعاء من قلب غافل لاہن، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل غافل ہو اور کھیل تماشے میں لگا ہو. مطلب یعنی انسان دعا مانگ رہا ہو اور اس کی توجہ نہ ہو کہ وہ کیا مانگ رہا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہ ہو، وہ اس کو پتہ ہی نہ ہو صحیح سے کہ وہ کیا الفاظ ادا کر رہا ہے. اصل سارا کھیل دعاؤں کا ہے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس ٹاپک کو پورے کو دعا سے کھولا ہے، اور اذکار کا، دعاؤں کا ہم پر کیا امپیکٹ ہوتا ہے، کب ہمیں دعائیں افیکٹ کرتی ہیں، کب نہیں افیکٹ کرتی، کون سی وہ چیزیں ہیں جو ان ساری چیزوں میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں، اس پر انہوں نے اس کتاب میں بڑی ہی خوبصورت طریقے سے بات کی ہے. تو انشاءاللہ اگلا سبق جب ہم اس کا دیکھیں گے تو ہم دعا سے بات شروع کریں گے، دیکھیں گے کہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ دعا کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اس سیریز میں جڑے رہیے گا. ہو سکتا ہے یہ آپ چونکہ بیچ 11 کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے ساتھ یہ ابتدا کی گئی ہے، لیکن اگلی سیریز ڈیفرنٹ لیکچرز میں ہوگی، ڈیفرنٹ کلاسز میں ہوں گی، ان کے آپ کو لنکس ملتے رہیں گے. ان لنکس کو آپ اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنے اسٹیٹس پر، اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کر سکتی ہیں. آپ جن کے ساتھ بھی شیئر کریں گی اگر وہ سنیں گی انہیں بھلا ہوگا تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے گا، مجھے بھی عطا فرمائے گا. تو یہ سلسلہ میرے آپ کے لیے چلتا رہے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں علماء سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری روحانی اور جسمانی بیماریوں کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام جو بیماریوں کا علاج کرنے والے ہیں ان کو بھی وہ قدرت عطا فرمائے کہ وہ صحیح سے بیماریوں کی تشخیص کر کے صحیح علاج کر پائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.